فضائل نماز۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اس سے سننے اور دیکھنے میں ہماری ہی بھلائی اور کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں، پہلی حدیث میں 27 درجہ کی زیادتی بتلائی گئی تھی اور اس حدیث میں 25 درجہ کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے، علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں جو شروع حدیث میں مذکور ہے۔ من جملہ ان کی یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ بعضوں کو 25 درجے کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے 27 کی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سری نمازوں میں 25 ہے اور جہری میں 27 ہے۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتایا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور 25 باقی نمازوں میں۔ بعض شرحاء نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی، جیسے کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے اول 25 درجہ تھا، بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شرحاء نے یہ ایک عجیب بات سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں ارشاد نہیں کہ وہ 25 درجے کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ دو چند اور دگنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کہ 25 مرتبہ تک دگنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 درجہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حق تعالی شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں۔ اور جب نماز کی چھوڑنے کا گناہ ایک حکم ہے جو پہلے باب میں گزرا تو اس کے بڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرین قیاس بھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس طرح حسنات کی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو اس کی ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے، وہ ایسا ہے جیسے کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا، اس کے بعد جب تک مصلی پر رہیں، فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہے۔ محمد بن سمار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ عالم ہیں جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔
اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہے، اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تھا کہ وہ عادت پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہے جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہے۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ہوا، اور اگر ایسی ہی پڑی کہ پرانی کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔